الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 22ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 21ویں پارے کی آخری چند آیات میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے خطاب تھا۔ چونکہ اس خطاب کا کچھ حصہ 22ویں پارے کے شروع میں بھی آیا ہے، اس لیے کل کے خلاصہ القرآن میں تو اسے نہیں بیان کیا گیا، خیال یہ تھا کہ اسے اکٹھا ہی ذکر کر دیا جائے گا۔ ان آیات کا پس منظر احادیث پاک میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے وظیفے اور نفقے میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جن میں انہیں دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا۔ نمبر 1، یا تو وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے جدائی اختیار کر لیں، یا پھر تنگی ترشی کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اپنی نظر آخرت کی خوش عیشی پر رکھیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اختیار دیا تو ان سب نے آخرت ہی کو ترجیح دی۔ اس موقع پر ازواج مطہرات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہیں 7 احکام دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوچدار لہجہ اختیار نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں کہ مسلمان عورت کا اصل اور محفوظ ٹھکانہ گھر ہے۔ تیسرا یہ کہ زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں۔ چوتھا یہ کہ نماز کی پابندی کریں۔ پانچواں یہ کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ چھٹا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ ساتواں یہ کہ قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث پاک کا مذاکرہ کریں۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ احزاب کے اس حصے میں بیان ہوئے ہیں 22ویں پارے میں آئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مسلمان کی شخصیت کو معاشرے میں نمایاں اور امتیازی حیثیت دینے اور اس کا تشخص اور پہچان پیدا کرنے والی 10 صفات ہیں۔ یہ صفات مرد میں یا عورت میں ہیں تو اسے مغفرت اور اجر عظیم کا مستحق بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1، اسلام۔ نمبر 2، ایمان۔ نمبر 3، قنوت یعنی دائمی اطاعت۔ نمبر 4، صدق۔ نمبر 5، صبر۔ نمبر 6، خشوع۔ نمبر 7، صدقہ۔ نمبر 8، روزے۔ نمبر 9، شرمگاہ کی حفاظت۔ نمبر 10، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے ایک حکم آیا۔ سورہ احزاب اس مشہور واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین نے سخت تنقید اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا تھا۔ ہوا یوں کہ جب آقا علیہ السلام کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ اور آپ کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب کے درمیان نباہ نہ ہو سکا اور ان کے درمیان جدائی واقع ہوگی تو اللہ کے حکم سے خود آقا علیہ السلام نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ اس پر بڑا شور اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، جبکہ جاہلی تصور میں یہ نکاح حرام تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نکاح ہم نے خود کروایا ہے تاکہ آئندہ متبنہ کی متعلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں مسلمانوں کے لیے کوئی حرج باقی نہ رہے۔ یہاں ضمنی طور پہ یہ بات جان لے، اسلام اور پیغمبر اسلام کے مخالفین نے ہمارے آقا کی کثرت ازدواج میں معاذ اللہ شہوت پرستی کے عنصر کو بنیادی وجہ قرار دینے کی ناکام اور ناپاک کوشش کی ہے۔ یہاں اگر 2 بنیادی نقطوں کو ملحوظ رکھا جائے تو اعتراضات کی لغویت ظاہر ہو جاتی ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ آقا نے اپنی بھرپور جوانی میں ایک ایسی خاتون کے ساتھ گزاری جو عمر میں آپ سے تقریباً دوگنی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے کسی دوسری خاتون کو اپنے عقد میں قبول نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کے علاوہ جتنی خواتین سے بھی آقا نے شادیاں کی وہ بڑھاپے کی حدود میں قدم رکھنے یعنی 50 سال کی عمر کے بعد کی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ سوائے سیدہ عائشہ کے آپ کی کوئی بیوی بھی کنواری نہیں تھی۔ اگر معاذ اللہ کثرت ازدواج سے آپ کا مقصد شہوت پرستی ہوتا تو آپ یہ شادیاں جوانی میں اور باکرہ لڑکیوں سے کرتے۔ حقیقت یہ ہے تعدد ازدواج میں تعلیمی، تشریعی، اجتماعی اور سیاسی حکمتیں پوشیدہ تھیں، مگر یہ خلاصہ ہمیں ان کی تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ آقا علیہ السلام کی صورت میں مومنوں کو اللہ نے جو نعمت عظمیٰ عطا کی ہے، اللہ جل شانہ نے اس کی یاد دہانی بھی کرائی اور آپ کے 5 امتیازی اوصاف بھی ذکر کیے۔ پہلا یہ کہ آپ اپنی امت پر دوسری امتوں پر قیامت کے دن گواہی دیں گے،
کیونکہ پوری دنیا کے انسان آپ کی امت میں شامل ہیں۔ جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ امت اجابت میں شامل ہیں، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ امت دعوت میں شامل ہیں۔ نمبر 2، ایمان والوں کو آقا سعادت اور جنت کی بشارت دینے والے ہیں۔ نمبر 3، کافروں فاجروں کو اللہ کے عذاب اور ہلاکت سے ڈرانا آقا کی ذمہ داری ہے۔ چوتھا یہ کہ آپ نیکی، اصلاح، اخلاق حسنہ، استقامت کی دعوت دینے والے ہیں۔ آپ کی دعوت نہ دنیا کی دعوت تھی، نہ اقتدار کی، نہ مال جمع کرنے کی، نہ ہی قومیت عصبیت کی، بلکہ آپ کی دعوت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھی، جس کا مقصد صلاح اور اصلاح کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس میں کیا شک ہے کہ انبیاء کے اعمال میں سب سے افضل عمل دعوت ہی ہے۔ خود رب کریم فرماتے ہیں، اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ آقا سراج منیر ہیں، آپ کے پر نور وجود سے ظلمتیں دور ہوئی اور شبہات کا ازالہ ہوا۔ یہ 5ویں صفت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو چمکتے ہوئے سورج کے ساتھ تشبیہ دی، کیونکہ اللہ جل شانہ نے آپ کے ذریعے شرک و ضلال کی گمراہیوں کو دور کیا اور گمراہوں کو ہدایت دی۔ جیسے سورج روشن ہو جاتا ہے، رات کی تاریکی کافور ہو جاتی ہے، منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ سورہ احزاب وہ آداب بھی بیان کرتی ہے جن آداب سے زمانہ جاہلیت میں لوگ نا آشنا تھے۔ ان میں سے 3 آداب کا ذکر ہے۔ پہلا یہ کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو۔ دوسرا ہے کہ اگر کھانے کی دعوت میں تمہیں بلایا جائے، کھانے سے فارغ ہو کر اٹھ جایا کرو، باتوں میں مشغول ہو کر گھر والوں کا وقت مت ضائع کیا کرو۔ تیسرا یہ کہ غیر محرم عورتوں سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پس پردہ مانگا کرو، بلا حجاب ان کے سامنے نہ آیا کرو۔ البتہ اپنے محارم کے سامنے عورت کو بے پردہ آنے کی بھی اجازت ہے۔ ازواج مطہرات کی حرمت بیان کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تکریم بیان کی۔ ایمان والوں کو آقا پہ درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ آپ پر درود و سلام حقیقت میں خود ہمارے لیے عزت تکریم، ذریعہ رفع درجات اور کفارہ سیئات ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے چہرے مبارک پہ خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم چہرے انور پر خوشی کے یعنی غیر معمولی آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا تھا، اس نے کہا، اے محمد کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو کوئی ایک بار سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلامتی نازل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے فرشتے کو جواب دیا، ہاں میں خوش ہوں۔ حوالہ ہے مسند احمد اور نسائی شریف۔ پہلے امہات المومنین پر حجاب کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، پھر عمومی طور پہ ہر مسلمان خاتون کو پردے کا حکم دیا گیا، ہاں وہ بیوی ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو یا ماں ہو۔ حجاب عورت کی عزت عصمت کا محافظ ہے، باعث تکریم و تشریف ہے۔ حجاب شرعی میں چند شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ حجاب ایسا ہو کہ پورے بدن کو چھپا لے۔ دوسرا یہ کہ وہ حجاب فی نفسی ہی پرکشش اور نگاہوں کو متوجہ کرنے والا نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ حجاب ایسا باریک نہ ہو جس میں جسم کی رنگت جھلکے اور نظر آئے۔ نمبر 4 کشادہ ہو، ایسا تنگ نہ ہو جو فتنہ کا باعث بننے والے اعضاء کو ظاہر کرے۔ نمبر 5 ایسا معطر نہ ہو جس کی خوشبو دوسروں تک پہنچے۔ نمبر 6 بناوٹ میں مردوں کے لباس سے مشابہت نہ رکھے۔ نمبر 7 ایسا لباس نہ ہو جو کافر اور مشرک عورتوں کی پہچان بن چکا ہے۔ نمبر 8 شہرت کا لباس نہ ہو جسے محض شہرت کے لیے پہنا جائے، حدیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ سورت کے اختتام پر فرائض و واجبات اور شرعی احکام کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ احکام اس امانت کا حصہ ہیں جو اللہ نے بندوں کو سونپی ہیں۔ آسمان و زمین پہاڑوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کے اندر یہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن چونکہ انسان کو اللہ نے عقل و فکر، خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کی، اس نے بوجھ کو اٹھا تو لیا مگر اس کا حق ادا نہ کیا۔ اس کے بعد 22ویں پارے میں سورہ سبا ہے، مکی سورت ہے، اس میں 54 آیتیں 6 رکوع ہیں۔ اس سورت میں ایک اہم واقعہ اہل سبا کا بیان ہوا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ سبا رکھا گیا۔ سورہ سبا بھی ان 5 سورتوں میں ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ عز و جل کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے۔ وہ اللہ جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا،
کائنات کے لیے مستحکم نظام بنایا، نظام عالم کی تدبیر کی، اسے ہر چیز کی خبر ہے، اس کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اس کے بعد مشرکوں کے بارے میں بتایا کہ وہ حساب جزا، مرنے کی بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر کہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، نیکوکاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا ضرور ملے گی۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ سبا کے ہیں وہ یہ ہیں: حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہل سبا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر گویا شاکر اور کافر کا تقابل اور موازنہ کیا ہے۔ اول الذکر دونوں اللہ کے نبی اور شکر گزار بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حد اعجاز تک پہنچا ہوا صوتی جمال عطا کیا تھا۔ وہ جب اللہ کی تسبیح کرتے تھے پہاڑ پرندے بھی ان کے ہمنوا بن جاتے تھے۔ وہ جب زبور پڑھتے تھے جو جانور ان کی کرس سنتے تھے ان پہ گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ اسے جس طرح چاہتے موڑ لیتے تھے، جو کچھ چاہتے اس سے بنا لیتے تھے۔ انہوں نے کارخانہ بنا رکھا تھا جس میں لوہے کی مضبوط زریں بنتی تھی، اسے دنیا کی پہلی اسٹیل مل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پہ خصوصی انعامات کیے تھے، یوں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی خوب نوازا تھا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی، ان کے لیے تانبا بہتے ہوئے چشمے کی شکل اختیار کر جاتا تھا، اس سے جو چاہتے آسانی سے بنا لیتے تھے۔ جنات ان کے تابع تھے، ان سے آپ تعمیرات اور حمل و نقل کے مشکل ترین کام لیتے تھے۔ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا۔ آج کل جیسے ہوائی جہاز ہوتے ہیں، یوں ہی آپ کا ہوائی تخت تھا جو 2 ماہ کی مسافت دن کے تھوڑے سے حصے میں طے کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی محیر العقول نعمتوں کے باوجود دونوں باپ بیٹا فخر و غرور کا شکار نہ ہوئے، ذکر و شکر سے ایک لحظہ کے لیے بھی غافل نہ ہوئے، جبکہ عمومی صورت انسان کی یہ رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا واقعہ جو بیان ہوا وہ اہل سبا کا ہے۔ پہلا قصہ اہل شکر اہل ایمان کے لیے روشن مینار تھا، دوسرا واقعہ اہل کفر اور طغیان کی تاریک جھلک ہے۔ اہل سبا کو رزق کی فراوانی، صحت افزا آب و ہوا، زرخیز زمین، پھلدار باغات جیسی نعمتیں دی گئی۔ طویل مسافت تک 2 ربیہ باغات چلے جاتے تھے، نہ گرمی نہ دھوپ ستاتی، نہ ہی بھوک پریشان کرتی۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک ڈیم بھی تھا، سد معارب کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر نہ ادا کیا بلکہ ناشکری پہ اتر آئے۔ پھر وہی ہوا جو ہر ناشکری قوم کے ساتھ ہوتا ہے، بند ٹوٹ کے عذاب کی صورت اختیار کر گیا، اس کے پانی نے تباہی مچا دی، باغات بستیاں خس و خاشاک ہو کر بہہ گئیں، جہاں پھل پھول تھے وہاں جھاڑ جھنکار کے سوا کچھ بھی نہ بچا۔ اہل سوا کا ذکر صرف داستانوں میں رہ گیا۔ اس صورت میں مسلسل مشرکوں کے حقائق نظریات کی عقلی نقلی دلائل سے تردید اور توہین ہے۔ کبھی ان سے کہا گیا بلاؤ ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، دیکھتے ہیں کہ وہ تمہیں کیا نفع پہنچاتے ہیں۔ کبھی تلقین کے اسلوب میں ان سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا، بتاؤ تمہیں آسمان و زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کبھی یہ سوال کیا گیا جنہیں تم اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک سمجھتے ہو، ذرا انہیں سامنے تو لاؤ تاکہ میں دیکھوں ان کے اندر کون سی ایسی صفت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ عبادت کے مستحق بن گئے ہیں۔ آگے چل کر سورہ سبا میں کافر و مشرکوں کی سرکشی اور کفر کی بنیادی وجہ ثروت غنا کو بتایا ہے۔ انہیں اس پر اتنا ناز تھا، ان کا خیال تھا ہمارے جیسے اصحاب مال و اولاد کو نہ دنیا میں عذاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں عذاب ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے ہم اولاد اور مال کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہیں، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وہ آخرت کے معاملے کو بھی دنیا پہ قیاس کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں وسعت خوشحالی عطا کر رکھی ہے، یہ معاملہ ان کے ساتھ آخرت میں بھی کیا جائے گا۔ انہیں جواب دیا گیا فرما دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ اور تنگ بھی کر دیتا، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ثروت و غنا پر فخر و غرور ہی انہیں آقا کے استہزاء تحقیر پہ آمادہ کرتا تھا۔ وہ آپ کو مجنون دیوانہ کہنے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ اس لیے رب العزت نے فرمایا آپ ان سے فرما دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے دو اور اکیلے اکیلے مستعد ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو، تم یقیناً اس نتیجوں پہ پہنچو گے کہ تمہارے ساتھی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں، وہ تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں۔ آخری آیت میں بتلایا گیا وہ آخرت میں ایمان قبول کرنا چاہیں گے لیکن ان کی چاہت اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، چنانچہ وہ ایمان سے محروم ہی رہیں گے۔ اس کے بعد 22ویں پارے میں سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، اس میں 45 آیتیں 5 رکوع ہیں۔
پہلی آیت میں فاطر ہے جس کا معنی پیدا کرنے والا، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، بس اللہ پاک کی صفت کی وجہ سورت کا نام فاطر ہے۔ الحمدللہ سے شروع ہونے والی یہ 5ویں سورت ہے۔ اس صورت میں توحید باری تعالیٰ کی دعوت، اس کے وجود پہ دلائل، شرک کی بنیادوں کا انہدام، دین حق پہ قائم رہنے کی تاکید ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اس خالق مبدأ ہستی کا ذکر خیر ہے جس نے عالم کون و مکان کو، انسانوں، فرشتوں، جنات کو پیدا کیا۔ انسانی نظروں کو ان تکوینی آیات کی طرف متوجہ کیا گیا جو اس کتاب جہاں کے ہر وقت پہ پھیلی ہوئی ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایسے حصی بدی دلائل قائم کیے گئے جو ہر شہری دیہاتی کی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ بتایا گیا وہ اللہ بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، شب و روز کو ایک کے بعد دیگرے لاتا ہے، جو انسان کو تخلیق کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے، وہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ صورت ایمان، ہدایت، کفر، ضلالت کے درمیان کی اسی مثالوں کے ذریعے فرق کرتی ہے۔ صورت بدلاتی ہے جیسے بینا نابینا، زندہ مردہ، ظلمت نور، دھوپ چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، یوں ہی مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد دوبارہ وحدانیت اور قدرت کے دلائل سے صورت بحث کرتی ہے۔ رنگ رنگ اور قسم و قسم کے پھولوں، سفید سرخ سیاہ پہاڑوں، مختلف رنگوں، زبانوں، مزاجوں والے انسانوں، ہزاروں قسم کے پرندوں، مچھلیوں، حشرات الارض، چھپاؤں میں اس کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر صرف انہی کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے جو علم رکھتے ہیں، جو گہرائی میں جا کر سوچتے ہیں، جو حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جس کے دل میں جتنی معرفت ہوگی اتنی خشیت اور عظمت ہوگی۔ اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام کے دل میں سارے انسانوں سے زیادہ خشیت تھی، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ دل میں اللہ کی خشیت اور خوف رکھنے والا ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں علماء سے مراد صرف دین اور شریعت کے علماء نہیں ہیں بلکہ کائناتی علم رکھنے والے علماء بھی شامل ہیں، یعنی طب، فلکیات، نباتات، فضا، ارضیات کا علم رکھنے والے بھی اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جب صحیح نہج پر کائنات کے اسرار پہ نظر ڈالتے ہیں یہ نظر انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے اعتراف پہ مجبور کر دیتی ہے۔ یہی اعتراف آخر میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور عظمت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ پھر سورت کا رخ کتاب منظور دکھائی جانے والی کتاب کائنات سے کتاب مستور لکھی ہوئی یعنی قرآن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی تعریف کے بعد عمومی طور پہ امت محمدیہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن مجید نازل کی۔ لیکن نزول قرآن کے بعد یہ امت 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ نمبر 1 یہ وہ گناہگار مسلمان ہیں جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ نمبر 2 مقتصد یعنی میانہ روی جن کے حسنات نیکیاں برابر ہیں۔ نمبر 3 سابق وہ سچے مومن جو طاعت عبادت میں دوسروں سے سبقت لے گئے، لیکن ان تینوں کا آخری دائمی ٹھکانہ بہرحال جنت ہی ہے۔ کوئی براہ راست جنت میں جائے گا، کوئی اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد جائے گا۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے حلم بردباری کا ذکر ہے کہ وہ گناہوں پر نقد اور فوری سزا نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو زمین پر انسان تو انسان، کوئی حیوان، چرند پرند بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے جزا سزا کے لیے ایک وقت متعین کر رکھا ہے، وہ وقت جب آئے گا پھر کامل نظام عدل حرکت میں آ جائے گا۔ اس کے بعد 22ویں پارے میں سورہ یاسین مکی سورت ہے، اس میں 83 آیتیں 5 رکوع۔ اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کو یاسین کہہ کر مخاطب کیا، جیسے طٰہٰ ہے، یہ دونوں اسماء گرامی ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کے، اسی مناسبت سے سورہ یاسین کہا جاتا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی اس سورت کو جان کنی کی آسانی کے لیے تو پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہیں، جبکہ اصل فضیلت و ثواب اللہ کا قرب اس کے مشمولات پہ عمل کرنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں ہمارے آقا علیہ السلام کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائی ہے، پھر ان کفار قریش کا تذکرہ جو کفر ضلال میں بہت آگے نکل گئے تھے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ان بستی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے یک بعد دیگر 3 انبیاء کرام کو جھٹلایا۔ جب انہی میں سے ایک حق پرست ناسے انہیں سمجھانے آیا، انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ اس ناسے کی گفتگو کا کچھ حصہ 23ویں پارے کی ابتدا میں ہے جس کا خلاصہ وہیں پیش کیا جائے گا۔ یہ 22ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اچھی صفات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، بری صفات سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔